أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير۔ ترجمہ: منافقین اللہ کی قسم کھاتے ہیں کہ انہوں نے کچھ نہ کہا، حالانکہ انہوں نے یقیناً کفریہ کلمہ کہا اور وہ اپنے اسلام کے بعد کافر ہو گئے، اور انہوں نے اس چیز کا قصد و ارادہ کیا جو انہیں نہ ملی، اور انہیں یہی برا لگا کہ اللہ اور اس کے رسول نے انہیں اپنے فضل سے غنی کر دیا، تو اگر وہ توبہ کریں تو ان کے لیے بہتر ہوگا، اور اگر وہ منہ پھیریں تو اللہ انہیں دنیا اور آخرت میں سخت عذاب دے گا، اور ان کے لیے زمین میں نہ کوئی حمایتی ہوگا اور نہ مددگار۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے کلبی سے نقل کیا کہ یہ آیت جلاف بن سوید کے بارے میں نازل ہوئی۔ اس کا واقعہ یہ تھا کہ ایک روز سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک میں خطبہ فرمایا اور اس میں منافقین کا ذکر کیا اور ان کی بدحالی اور بدمعالی کا ذکر فرمایا۔ یہ سن کر جلاس نے کہا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں تو ہم لوگ گدھوں سے بدتر ہیں۔ جب حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس تشریف لائے تو حضرت عامر بن قیس رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جلاس کا مقولہ بیان کیا۔ جلاس نے انکار کیا اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عامر نے مجھ پر جھوٹ بولا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو حکم فرمایا کہ ممبر کے پاس قسم کھائیں۔ جلاس نے عصر کے بعد ممبر کے پاس کھڑے ہو کر اللہ کی قسم کھائی کہ یہ بات اس نے نہیں کہی، اور عامر نے اس پر جھوٹ بولا۔ پھر حضرت عامر رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر قسم کھائی کہ بے شک یہ مقولہ جلاس نے کہا اور میں نے اس پر جھوٹ نہیں بولا۔ حضرت عامر نے ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، یا رب اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سچے آدمی کی تصدیق نازل فرما۔ ان دونوں کے جدا ہونے سے پہلے ہی حضرت جبریل علیہ السلام یہ آیت لے کر نازل ہوئے۔ آیت میں فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ سن کر جلاس کھڑے ہو گئے اور عرض کی، یا رسول اللہ سنیے، اللہ تعالیٰ نے مجھے توبہ کا موقع دیا۔ حضرت عامر بن قیس رضی اللہ عنہ نے جو کچھ کہا سچ کہا، اور میں نے وہ کلمہ کہا تھا، اور میں توبہ و استغفار کرتا ہوں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور وہ توبہ پر ثابت رہے۔ اس آیت میں جمع کے صیغے ذکر کیے گئے، حالانکہ توہین آمیز بات کرنے والا شخص ایک تھا۔ اس سے یہ بتانا مقصود ہے کہ باقی منافق اس بات پر راضی ہونے کی وجہ سے کہنے والے کی طرح ہیں۔ فرمایا اور انہوں نے اس چیز کا قصد و ارادہ کیا جو انہیں نہ ملی۔ ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد منافقین کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سواری سے گرانے کا ارادہ ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ 15 کے قریب منافقین کے ایک گروہ نے منصوبہ بنایا تھا کہ تبوک سے واپسی پر رات کے اندھیرے میں کسی گھاٹی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی سواری سے گرا کر شہید کر دیا جائے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پیچھے سے ہانک رہے تھے، اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ سواری کی لگام تھامے آگے چل رہے تھے۔ اسی دوران جب حضرت حذیفہ نے اونٹوں اور اسلحے کی آواز سنی تو انہوں نے پکار کر کہا، اے اللہ کے دشمنوں، دور ہو جاؤ، دور ہو جاؤ۔ یہ سن کر منافقین بھاگ گئے۔ ایک قول یہ ہے کہ منافقین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے بغیر عبداللہ بن ابی کی تاج پوشی کا ارادہ کیا تھا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے جس چیز کا قصد و ارادہ کیا تھا وہ انہیں نہ ملی۔ امام مجاہد اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ جلاس نے افشاء راز کے اندیشہ سے حضرت عامر رضی اللہ عنہ کے قتل کا ارادہ کیا تھا، اور اس کی نسبت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ پورا نہ ہوا۔ پھر فرمایا اللہ اور اس کے رسول نے انہیں اپنے فضل سے غنی کر دیا۔ اس آیت کا ایک معنی یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ تشریف آوری سے پہلے یہ منافق تنگ دستی کی حالت میں زندگی بسر کرتے تھے۔ جب مدینہ منورہ میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی تو ان کے صدقے غنیمت میں مال و دولت پا کر یہ منافق خوشحال ہو گئے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ جلاس کا غلام قتل کر دیا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 12,000 درہم اس کی دیت ادا کرنے کا حکم دیا، تو دیت پا کر وہ غنی ہو گیا۔ یہاں آیت میں غنی کرنے کی نسبت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی گئی ہے۔ اس پر تفصیلی کلام سورت نمبر 62 میں پہلے گزر چکا ہے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ
فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون۔ ترجمہ، اور ان میں کچھ وہ ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا ہوا ہے کہ اگر اللہ ہمیں اپنے فضل سے دے گا تو ہم ضرور صدقہ دیں گے اور ہم ضرور صالحین میں سے ہو جائیں گے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل سے عطا فرمایا تو اس میں بخل کرنے لگے اور منہ پھیر کر پلٹ گئے۔ ایک شخص سالبہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ اس کے لیے مالدار ہونے کی دعا فرمائیں۔ حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے سالبہ، تھوڑا مال جس کا تو شکر ادا کرے اس بہت سے بہتر ہے جس کا شکر ادا نہ کر سکے۔ دوبارہ پھر سالبہ نے حاضر ہو کر یہ درخواست کی اور کہا، اسی کی قسم جس نے آپ کو سچا نبی بنا کر بھیجا کہ اگر وہ مجھے مال دے گا تو میں ہر حق والے کا حق ادا کروں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کی بکریوں میں برکت فرمائی اور اتنی بڑی کہ مدینہ میں ان کی گنجائش نہ ہوئی، تو سالبہ ان کو لے کر جنگل میں چلا گیا اور جمعہ و جماعت کی حاضری سے بھی محروم ہو گیا۔ حضور نور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حال دریافت فرمایا تو صحابہ کرام نے عرض کی کہ اس کا مال بہت کثیر ہو گیا ہے اور اب جنگل میں بھی اس کے مال کی گنجائش نہ رہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سالبہ پر افسوس۔ پھر جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کے وصول کرنے والے بھیجے تو ان لوگوں نے اپنے اپنے صدقات دیے۔ جب سالبہ سے جا کر انہوں نے صدقہ مانگا، اس نے کہا، یہ تو ٹیکس ہو گیا، جو میں پہلے سوچ لوں۔ جب یہ لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کچھ عرض کرنے سے قبل 2 مرتبہ فرمایا، سالبہ پر افسوس۔ اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی۔ پھر سالبہ صدقہ لے کر حاضر ہوا تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کے قبول کرنے کی ممانعت فرما دی ہے، اور وہ اپنے سال پر خاک ڈال کر واپس ہوا۔ پھر اس صدقہ کو خلافت صدیقی میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس لایا، انہوں نے بھی اسے قبول نہ فرمایا۔ پھر خلافت فاروقی میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس لایا، انہوں نے بھی قبول نہ فرمایا، اور خلافت عثمانی میں یہ شخص ہلاک ہو گیا۔ سالبہ کی توبہ اس لیے قبول نہیں ہوئی کہ اس کا توبہ کرنا اور رونا دھونا دل سے نہ تھا، بلکہ لوگوں کے درمیان اس کے مردود ہونے کی وجہ سے جو ذلت ہو رہی تھی وہ اسے بچنے کے لیے واویلا کر رہا تھا، تو چونکہ توبہ صدق دل سے نہ تھی اس لیے مقبول نہ ہوئی۔ یہاں ایک وضاحت کر دینا مناسب ہے، اور وہ یہ کہ تفسیر، حدیث اور سیرت کے عام کتب میں اس شخص کا نام سالبہ بن حاطب لکھا ہوا ہے۔ علامہ ابن حجر عسقلانی اور علامہ ابن اسیر کی تحقیق یہ ہے کہ اس شخص کا نام سالبہ بن حاطب درست نہیں، کیونکہ سالبہ بن حاطب بدری صحابی ہیں اور وہ جنگ احد میں شہید ہو گئے تھے، اور بدری صحابہ کے بارے میں قرآن و حدیث میں جو کچھ فرمایا گیا ہے اس کی روشنی میں دیکھا جائے تو سالبہ بن حاطب اس آیت کا مصداق نہیں ہو سکتے، کیوں نیز جب وہ جنگ احد میں شہید ہو گئے اور اس کے مصداق ہو ہی نہیں سکتے کہ یہ شخص تو زمانہ عثمانی میں مرا تھا۔ اس سے ظاہر ہے کہ آیت میں جس شخص کا واقعہ مذکور ہے وہ سالبہ بن حاطب کے علاوہ کوئی اور ہے، اور تفسیر ابن مردویہ میں مذکور حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت کے مطابق وہ شخص سالبہ بن ابو حاطب تھا۔ علامہ محمد بن یوسف صالح رحمۃ اللہ علیہ نے الاستیاب میں اور علامہ زبید رحمۃ اللہ علیہ نے اطحاف میں اس تحقیق سے اتفاق کیا ہے۔ اسی طرح حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ شخص جس کے باب میں یہ عید اتری سالبہ ابن ابی حاطب ہے، اگرچہ یہ بھی قوم اوس سے تھا اور بعد میں اس کا نام بھی سالبہ ابن حاطب کا، مگر وہ بدری خود زمانہ اقدس حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم میں جنگ احد میں شہید ہوئے، اور یہ منافق زمانہ خلافت عثمان غنی میں مرا۔ علامہ شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، صحیح ہے کہ وہ شخص سالبہ بن ابی حاطب ہے، جیسا کہ خازن اور اصحابہ میں ہے۔ سالبہ بن حاطب بن عامر صحابی مخلص تھے جو بدر اور احد میں شریک ہوئے اور احد میں شہید ہوئے، اور یہ سالبہ بن ابی حاطب خلافت عثمانی میں مرا۔ فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ ترجمہ، تو اللہ نے انجام کے طور پر اس دن تک کے لیے ان کے دلوں میں منافقت ڈال دی جس دن وہ اس سے ملیں گے، کیونکہ انہوں نے اللہ سے وعدہ کر کے وعدہ خلافی کی اور جھوٹ بولتے رہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ عہد شکنی اور وعدہ خلافی سے نفاق پیدا ہوتا ہے، تو مسلمان پر لازم ہے کہ ان باتوں سے اعتراض کرے اور عہد پورا کرنے اور وعدہ وفا کرنے کی پوری کوشش کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافق کی 3 نشانیاں ہیں:
نمبر 1 جب بات کرے جھوٹ بولے، نمبر 2 جب وعدہ کرے خلاف کرے، اور نمبر 3 جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔ اس آیت سے مزید 4 باتیں یہ معلوم ہوئی کہ بعض گناہ کبھی بدعقیدگی تک پہنچا دیتے ہیں۔ غریبی میں خدا کو یاد کرنا اور امیری میں بھول جانا منافقت کی علامت ہے۔ آدمی کا ایمان و تقوی سے محروم ہو جانا بھی عذاب الہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کرنا اللہ سے وعدہ کرنا ہے، کیونکہ صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا تھا۔ صحابہ کے طرز عمل کو سامنے رکھ کر ہم اپنے حالات میں غور کریں تو یہ نظر آئے گا کہ ہم میں سے بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس مال نہیں یا کہیں سے مال ملنے کی امید ہے تو وہ یہ دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں مال عطا فرما، ہم اس مال کے ذریعے فلاں ایک کام کریں گے، اس سے فلاں کی مدد کریں گے، تیرا دیا ہوا مال غریبوں کی بھلائی اور ان کی بہتری میں خرچ کریں گے۔ اسی طرح بعض لوگ کسی بڑے مالی نقصان، شدید بیماری یا حادثے سے بچ جانے کے دوران یا بچ جانے کے بعد اللہ تعالیٰ سے بہت سے وعدے کرتے ہیں کہ اللہ تو ہماری فلاں مشکل اور پریشانی دور فرما دے اور ہمیں فلاں بیماری یا حادثے کی وجہ سے ہونے والے زخموں سے شفا عطا کر دے۔ ہم کبھی تیری نافرمانی نہیں کریں گے اور تیری فرما برداری کرنے والے کاموں میں اپنی زندگی بسر کریں گے، نماز روزے کی پابندی کریں گے، اپنے مال کی زکوٰۃ دیں گے، ہم نے جن لوگوں کے حقوق ضائع کیے ہیں وہ پورے کریں گے، خود بھی نیک بنیں گے اور دوسروں کو بھی نیک بنانے کی کوشش کریں گے۔ اسی طرح کچھ لوگ اپنے قریبی عزیز کے اچانک فوت ہو جانے پر دنیا کے عیش و عشرت اور اس کے رنگینوں سے دور ہونے اور اپنی قبر و آخرت کی تیاری میں مصروف ہونے کے وعدے کرتے ہیں، لیکن جب انہیں مال مل جاتا ہے اور ان پر آنے والی مصیبت ٹل جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ انہیں شدید بیماری اور زخمی حالت سے شفا عطا کر دیتا ہے تو قریبی عزیز کے انتقال کو کچھ وقت گزر جاتا ہے تو یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے سب وعدے بھول جاتے ہیں اور مال ملنے کے بعد اسے نیک کاموں میں خرچ کرنے کا سوچتے نہیں اور غریبوں کو اچھی نظر سے دیکھنا تک گوارا نہیں کرتے اور اپنی سابقہ گناہوں بھری زندگی میں مشغول ہو کر قبر و آخرت کی تیاری سے بالکل غافل ہو جاتے ہیں۔ قرآن اس طرز عمل کو منافقوں کا طرز عمل قرار دیتا ہے اور یقیناً یہ ایک سچے مسلمان کا کردار نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہدایت نصیب کرے اور انہیں کامل مسلمان بننے کی توفیق عطا کرے، آمین۔ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُتَّطَوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ ترجمہ: کیا انہیں معلوم نہ تھا کہ اللہ ان کے دل کی ہر چھپی بات اور ان کی ہر سرگوشی کو جانتا ہے، اور یہ کہ اللہ سب عیبوں کو خوب جاننے والا ہے، اور وہ جو دل کھول کر خیرات دینے والے مسلمانوں پر اور ان پر جو اپنی محنت و مشقت کے بقدر ہی پاتے ہیں عیب لگاتے ہیں پھر ان کا مذاق اڑاتے ہیں تو اللہ انہیں ان کے مذاق اڑانے کی سزا دے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یعنی ان منافقین کو معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ پر کچھ مخفی نہیں، وہ ان کے دلوں کی بات بھی جانتا ہے اور جو آپس میں وہ ایک دوسرے سے کہیں وہ بھی جانتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ وہ ہر چیز کو جانتا ہے تو ان کا حال اللہ سے کیسے مخفی رہ سکتا ہے۔ جب آیت صدقہ نازل ہوئی تو لوگ صدقہ لائے، ان میں بہت زیادہ مال لائے، انہیں تو منافقین نے ریاکار کہا، اور کوئی تھوڑا سا مال لے کر آیا تو منافقین نے ان کے متعلق کہا اللہ تعالیٰ کو اس کے کیا پرواہ، یعنی اتنا تھوڑا دینے کا کیا فائدہ۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو صدقہ کی رغبت دلائی تو حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ 4000 درہم لائے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا کل مال 8000 درہم تھا، 4000 تو یہ رائے خدا میں حاضر ہے اور 4000 میں نے گھر والوں کے لیے روک لیے ہیں۔ حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تم نے دیا اللہ اس میں برکت فرمائے اور جو روک لیا اس میں بھی برکت فرمائے۔ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا یہ اثر ہوا کہ ان کا مال بہت بڑا، یہاں تک کہ جب ان کی وفات ہوئی تو انہوں نے 2 بیویاں چھوڑی، انہیں 8واں حصہ ملا جس کی مقدار 1,60,000 درہم تھی۔ حضرت ابو عقیل انصاری رضی اللہ عنہ 4 کلو کے قریب کھجوریں لے کر حاضر ہوئے اور انہوں نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا کہ میں نے آج رات پانی کھینچنے کی مزدوری کی، اس کی اجرت 2 سا کھجوریں ملی، 1 سا تو میں گھر والوں کے لیے چھوڑ آیا اور 1 سا رائے خدا میں حاضر ہے۔ حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صدقہ قبول فرمایا اور اس کی قدر کی۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مال کی مقدار نہیں دیکھی جاتی بلکہ دلوں کا خلوص دیکھا جاتا ہے۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ تمہاری صورتوں اور مالوں کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دلوں اور عملوں کو دیکھتا ہے۔ اس آیت سے 3 چیزیں معلوم ہوئی۔ نمبر 1 جو لوگ صحابہ کرام کی ہر عبادت کو نفاق یا دکھلاوے پر معمول کرتے ہیں اور صحابہ کرام پر طعن کرتے ہیں وہ منافقین ہیں۔ نمبر 2 نیک لوگوں کا نیکی پر مذاق اڑانا منافقین کا کام ہے۔ آج بھی بہت سے مسلمان کہلانے والوں کو فلموں اور ڈراموں سے تو تکلیف نہیں ہوتی، البتہ دینی شاعر پر عمل کرنے، دینی حلیہ بنانے، دین کا نام لینے سے بہت تکلیف ہوتی ہے اور وہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ نمبر 3 نیک بندوں کا مذاق اڑانا، انہیں تہمت لگانا، رب تعالیٰ سے مقابلہ کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا بدلہ لیتا ہے۔ استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ ترجمہ: اے حبیب تم ان کی مغفرت کی دعا مانگو یا نہ مانگو، اگر تم 70 بار بھی ان کی مغفرت طلب کرو گے تو اللہ ہرگز ان کی مغفرت نہیں فرمائے گا۔ یہ اس لیے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا کرتے تھے اور اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ پہلے کی آیتیں جب نازل ہوئی اور منافقین کا نفاق کھل گیا اور مسلمانوں پر ظاہر ہو گیا تو منافقین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے معذرت کر کے کہنے لگے کہ آپ ہمارے لیے استغفار کیجیے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور فرمائے گا کہ اللہ تعالیٰ ہرگز ان کی مغفرت نہ فرمائے گا چاہے آپ استغفار میں مبالغہ کریں۔ اس آیت میں منافقوں کو نہ بخشنے کی وجہ بیان فرمائی گئی کہ وہ اللہ اور رسول کے منکر ہیں اور جو ان کا منکر ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے اپنی رحمت عامہ کی بنا پر دعا بھی کر دے تب بھی اللہ اسے نہ بخشے گا۔ اس نہ بخشنے میں حضور بنور صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی عظمت کا اظہار ہے کہ آپ کا منکر جنت میں نہیں جا سکتا۔ معلوم ہوا کہ کافر کو کسی کی دعائے مغفرت فائدہ نہیں دیتی، اس کی بخشش ناممکن ہے۔ فرمایا اور اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جو ایمان سے خارج ہوں جب تک کہ وہ کفر پر قائم رہے اللہ انہیں ہدایت نہیں دیتا، اور جو ہدایت کا ارادہ کرے ہدایت اسے ہی ملتی ہے، اللہ جبراً کسی کو ہدایت نہیں دیتا۔ فرح المخلفون بما وعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جہنم اشد حرا لو كانوا يفقهون۔ ترجمہ: پیچھے رہ جانے والے اس بات پر خوش ہوئے کہ وہ اللہ کے رسول کے پیچھے بیٹھے رہے اور انہیں یہ بات ناپسند تھی کہ اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کریں، اور انہوں نے کہا اس گرمی میں نہ نکلو، تم فرماؤ جہنم کی آگ شدید ترین گرم ہے۔ کسی طرح یہ لوگ سمجھ لیتے۔ غزوہ تبوک میں گرمی کی شدت، سفر کی دوری، زاد راہ کی کمی اور جان کے خوف کی وجہ سے منافقین کی ایک بڑی تعداد جہاد میں ساتھ نہ گئی تھی بلکہ ہیلے بہانے کر کے پیچھے رہ گئی، اور یہ لوگ پیچھے رہ جانے پر بڑے خوش تھے کہ شکر ہے تکلیفوں سے جان چھوٹ گئی۔ یہاں انہی لوگوں کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ غزوہ تبوک سے پیچھے رہ جانے والے اس بات پر خوش ہوئے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھے رہے اور بہانے بنا کر غزوہ تبوک میں نہ گئے۔ فرمایا اور انہیں یہ بات ناپسند تھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایمان کی برکت سے نیک اعمال پر دلیری پیدا ہوتی ہے اور کفر و نفاق کی وجہ سے کم ہمت ہی پیدا ہوتی ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا منافقین پر سب نمازوں میں زیادہ بھاری نماز عشاء اور فجر ہے، اور جو ان میں فضیلت ہے اگر جانتے تو ضرور حاضر ہوتے اگرچہ سرین کے بل گھسٹتے ہوئے آتے۔ اس آیت و حدیث سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جس کو گناہ آسان معلوم ہو اور نیک کام بھاری محسوس ہو اور اس وجہ سے وہ گناہ کرے اور نیکیاں نہ کرے تو اس کے دل میں نفاق کی ایک علامت موجود ہے۔ اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ پھر فرمایا اور انہوں نے کہا اس گرمی میں نہ نکلو۔ غزوہ تبوک کے موقع پر موسم بہت گرم تھا اور وہ جگہ بھی بہت گرم تھی، وقت اور علاقے کی گرمی جمع ہو گئی تو ان لوگوں نے ایک دوسرے سے یہ کہا اس گرمی میں نہ نکلو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تم فرماؤ جہنم کی آگ شدید ترین گرم ہے، اگر یہ جانتے تو تھوڑی دیر کی گرمی برداشت کر لیتے اور ہمیشہ کی آگ میں جلنے سے اپنے آپ کو بچا لیتے۔
یہ تو منافقین کا حال تھا۔ اب یہاں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سچے عاشق کا حال سنیے۔ چنانچہ واقعہ اس طرح ہے کہ حضرت ابو خیثمہ رضی اللہ عنہ غزوہ تبوک میں جانے کا ارادہ نہیں رکھتے تھے، مگر ایک دن وہ شدید گرمی میں کہیں باہر سے آئے تو ان کی بیوی نے چھپر میں چھڑکاؤ کر رکھا تھا۔ تھوڑی دیر اس سایہ دار اور ٹھنڈی جگہ میں بیٹھے، لیکن پھر اچانک ان کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آ گیا۔ اپنی بیوی سے کہا کہ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ میں تو اپنی چھپر میں ٹھنڈک اور سایہ میں آرام و چین سے بیٹھے رہوں، اور خدا کے مقدس رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دھوپ کی تمادت اور شدید لو کے تھپیڑوں میں سفر کرتے ہوئے جہاد کے لیے تشریف لے جا رہے ہوں۔ ایک دم ان پر ایسا جوش ایمانی سوار ہوا کہ توشہ کے لیے کھجور لے کر ایک اونٹ پر سوار ہو گئے، تیزی کے ساتھ سفر کرتے ہوئے روانہ ہو گئے۔ لشکر والوں نے دور سے ایک شتر سوار کو دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو خیثمہ ہوں گے۔ اس طرح یہ لشکر اسلام میں پہنچ گئے۔ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ ترجمہ: تو انہیں چاہیے کہ تھوڑا سا ہنس لیں اور بہت زیادہ روئیں، یہ ان کے اعمال کا بدلہ ہے۔ اس آیت میں منافقین کو تھوڑا ہنسنے اور بہت رونے کا حکم نہیں دیا گیا، بلکہ منافقین کی حالت کی خبر دینے کے طور پر کلام کیا گیا ہے۔ آیت کا معنی یہ ہے کہ منافقین اگرچہ اپنی ساری زندگی ہنسیں اور خوشیاں منائیں، یہ کم ہے، کیونکہ دنیا اپنی درازی کے باوجود قلیل ہے، اور آخرت میں ان کا غم اور رونا بہت زیادہ ہوگا، کیونکہ آخرت کی سزا ہمیشہ کے لیے ہوگی، کبھی ختم نہ ہوگی، اور ختم ہو جانے والی چیز نہ ختم ہونے والی کے مقابلے میں تھوڑی ہے۔ تفسیر خازن میں ہے، دنیا میں خوش ہونا اور ہنسنا چاہے کتنا ہی دراز مدت کے لیے ہو، مگر وہ آخرت کے رونے کے مقابل تھوڑا ہے، کیونکہ دنیا فانی ہے اور آخرت دائم اور باقی ہے۔ آخرت کا رونا دنیا میں ہنسنے اور خبیث عمل کرنے کا بدلہ ہے۔ اس آیت میں اگرچہ منافقین سے متعلق کلام ہے، البتہ جداگانہ طور پر ہمیں بہرحال یہی حکم دیا گیا ہے کہ تھوڑا ہنسیں اور گریہ زاری زیادہ کریں۔ چنانچہ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم وہ جانتے جو میں جانتا ہوں تو تھوڑا ہنستے اور بہت روتے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ اے لوگوں، رو، اگر تمہیں رونا نہ آئے تو رونے کی کوشش کرو، کیونکہ جہنم میں روئیں گے حتیٰ کہ ان کے آنسو ان کے چہروں پر اس طرح بہیں گے گویا کہ وہ نہریں ہیں، یہاں تک کہ ان کے آنسو ختم ہو جائیں گے، پھر ان کا خون بہنے لگے گا، اور خون اتنا زیادہ بہ رہا ہوگا کہ اگر اس میں کشتی چلائی جائے تو چل پڑے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ بیمار ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، اور ساتھ ہی حضرت عبدالرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہم بھی تھے۔ جب اندر داخل ہوئے تو انہیں گھر والوں کے جھرمٹ میں پایا۔ ارشاد فرمایا، کیا فوت ہو گئے؟ لوگوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے۔ جب لوگوں نے آپ کو روتے ہوئے دیکھا تو وہ بھی رونے لگے۔ ارشاد فرمایا، سنو، بے شک اللہ تعالیٰ آنکھ کے بہنے اور دل کے مغموم ہونے پر عذاب نہیں دیتا، بلکہ اس کی وجہ سے عذاب دیتا ہے یا رحم فرماتا ہے، اور زبان کی طرف اشارہ فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ رو رہے ہیں، تو آپ نے دریافت فرمایا، اے جبرائیل، تم کیوں روتے ہو حالانکہ تم بلند ترین مقام پر فائز ہو؟ انہوں نے عرض کی، میں کیوں نہ روؤں کہ میں رونے کا زیادہ حقدار ہوں کہ کہیں میں اللہ تعالیٰ کے علم میں اپنے موجودہ حال کے علاوہ کسی دوسرے حال میں نہ ہوں، اور میں نہیں جانتا کہ کہیں ابلیس کی طرح ابتلا نہ آ جائے کہ وہ بھی فرشتوں میں رہتا تھا، اور میں نہیں جانتا کہ مجھ پر کہیں ہاروت ماروت کی طرح آزمائش نہ آ جائے۔ یہ سن کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی رونے لگے۔ یہ دونوں روتے رہے یہاں تک کہ ندا دی گئی، اے جبرائیل اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے تم دونوں کو نافرمانی سے محفوظ فرمایا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام چلے گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے آئے۔ اللہ تعالیٰ میں بھی حکم ہنسنے، اپنی آخرت کے بارے میں فکر مند ہونے اور گریہ زاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہمارینا ان البلاغ المبین۔